بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہمارا فارمل میتھڈز ان سافٹ ویئر انجینئرنگ لیکچر سیریز کا تیسرا لیکچر ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم بات کریں گے جو پروپوزیشن ہے اس کی، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا کور کی تھی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تین مین چیزیں جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کریٹیکل سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، کریٹیکل سافٹ ویئر کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی تھی، ان کی تین اقسام جو دیکھی تھی ہم نے۔ مشن کریٹیکل سافٹ ویئرز کی بات ہوئی تھی، سیفٹی کریٹیکل سافٹ ویئر اور بزنس کریٹیکل سافٹ ویئر کی جو بات ہوئی تھی لاسٹ لیکچر میں، ان کو مزید تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری بات ہوئی تھی انٹیگریٹی لیولز کی، جو سافٹ ویئر کا انٹیگریٹی لیول ہے، لیول 1 کے سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں، یہ بات ہوئی تھی۔ لیول 2 اور لیول 3 کے سافٹ ویئر جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ انٹیگریٹی لیول میں اگر کسی بھی جو سافٹ ویئر ہے یا کوئی بھی سسٹم جو ہے اس کے اگر رسک اور کاسٹ دونوں لو ہوں تو اس کا انٹیگریٹی لیول 1 ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے رسک اور کاسٹ میں سے دونوں میں سے کوئی چیز ایک بھی ہائی ہو جائے تو انٹیگریٹی لیول 2 ہو جاتا ہے، اور کسی بھی سسٹم کا انٹیگریٹی لیول 3 ہوتا ہے اگر اس سسٹم کے کاسٹ اور رسک دونوں ہائی ہو جائیں تو وہ انٹیگریٹی لیول 3 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی، جو مین ٹاپک کور کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے لیکچر میں، وہ تھا سٹیجز ان فارمل میتھڈ۔ فارمل میتھڈ کی سٹیجز جو ہے وہ ساری دیکھی تھی، ان میں جو اسپیسیفکیشن ہے، اس کے بعد پروف ہے، یہ ساری ایبسٹریکشن تک ہم نے یہ 4 سٹیجز جو ہے یہ ہم نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کو دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کریٹیکل سافٹ ویئر کی، کہ کریٹیکل سافٹ ویئر جو ہے یہ کون سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ اس کی کریٹیکل سافٹ ویئر کی 3 اقسام دیکھی تھیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے۔ ان میں سب سے پہلی جو تھی قسم وہ تھی بزنس کریٹیکل سسٹمز۔ بزنس کریٹیکل سسٹمز وہ سسٹم تھے جن کے بارے میں بات ہوئی کہ بزنس پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی فلاز یا اگر کوئی ایرر آ جائے تو بزنس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ کاسٹلی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سسٹمز کی بات کی تھی جو مشن کریٹیکل سسٹمز ہیں، کہ ایسے سسٹم جن کو ہمیشہ رننگ حالت میں ہونا چاہیے، کہ اگر ان میں کوئی فلاز آ جائیں تو ان کی رننگ پروسیس جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ہم نے مثال دیکھی تھی ATM مشینز ہیں یا الارم سسٹم وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ سیفٹی کریٹیکل سافٹ ویئر کی بات ہوئی تھی، کہ ایسے سافٹ ویئر جن میں جو یوزر اور سسٹم یا سافٹ ویئر کے ساتھ اٹیچ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سیفٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ پیراماؤنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ کریٹیکل ہوتی ہے، تو اس لیے ان سافٹ ویئرس کو ہم سیفٹی کریٹیکل سافٹ ویئر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کریٹیکل سسٹمز کے بارے میں بات ہوئی تھی لاسٹ لیکچر میں۔ اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سٹیجز ان فارمل میتھڈ جو ہے وہ دیکھی تھی، دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سٹیجز میں ہم نے بات کی تھی سب سے پہلے فارمل اسپیسیفکیشن کی، اس کے بعد نارمل پروف کی بات کی تھی، اس کے بعد ہم نے جو تیسری سٹیج ہے ماڈل چیکنگ اس کی بات کی تھی، اور پھر لاسٹ سٹیج جو ہے ایبسٹریکشن اس کی بات کی تھی۔ اگر ان کو تھوڑا سا ریکیپ کرنے کی کوشش کریں تو فارمل اسپیسیفکیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ فارمل اسپیسیفکیشن وہ عمل ہے جو میتھمیٹیکل ماڈلز اور فارمل میتھڈز کو استعمال کرتے ہوئے، فارمل لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے نارمل اسپیسیفکیشن کو فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیل کرتا ہے۔ نارمل اسپیسیفکیشن کی بات ہوئی تھی کہ نارمل اسپیسیفکیشن وہ اسپیسیفکیشن ہے جو کہ ہم عام قدرتی زبان میں، نیچرل لینگویج میں لیتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نارمل اسپیسیفکیشن جو ہے اس میں فلاز ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو قدرتی زبان ہے وہ ایمبیگوٹ ہوتی ہے اور انکمپلیٹ ہوتی ہیں، غیر واضح ہوتی ہے، تو اس زبان میں جو اسپیسیفکیشن ہوتی ہے نارمل اسپیسیفکیشن وہ ایمبیگوس ہوتی ہے، وہ غیر واضح ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس
اور فارمل میتھڈس فارمل لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے اس نارمل اسپیسیفکیشن کو فارمل اسپیسیفکیشن میں تبدیل کیا جاتا ہے. اچھا جی، فارمل اسپیسیفکیشن کے بعد ہم نے بات کی تھی فارمل پروف کی، کہ فارمل پروف بنائے جاتے ہیں، گولز بنائے جاتے ہیں، پھر چیک کیا جاتا ہے کہ اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ان گولز پر پورا اترتی ہے یا نہیں. اس کے بعد ماڈل چیکنگ کی بات کی تھی، اور اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ہم نے ایبسٹریکشنز کی بات کی تھی. ایبسٹریکشن میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی سسٹم کا ایبسٹریکٹ ماڈل بناتے ہیں جس کو ہم سیمولیشن کے لیے ریڈی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ماڈل سیمولیشن کے لیے ریڈی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ فارمل اسپیسیفکیشن جو پہلی سٹیج ہے فارمل میتھڈ کی، وہ چیپ ہوتی ہے، اس میں اخراجات بہت کم ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے. جبکہ فارمل پروف کی طرف اگر کوئی بھی آرگنائزیشن جاتی ہے، یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فارمل پروف کو بھی انہوں نے اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں شامل کرنا ہے، تو وہ کاسٹلی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ماڈل چیکنگ کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی کاسٹلی ہو جاتا ہے، اور ایبسٹریکشن کی طرف آتے ہیں تو وہ زیادہ کاسٹلی ہو جاتی ہیں. یہ کسی بھی آرگنائزیشن پر منحصر ہے کہ وہ فارمل میتھڈس کی سٹیجز کتنی جو ہے وہ اپنے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے اس میں شامل کرتی ہے یا انٹیگریٹ کرتی ہے. تو ان کے بارے میں بات ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا انٹیگریٹی لیول جو ہے اور فارمل میتھڈ کی سٹیجز کا. جو فارمل میتھڈ کی سٹیجز ابھی لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے یا دوبارہ ان کا ریکیپ کیا ہے. یہ جو سٹیجز ہیں اور انٹیگریٹی لیولنگ کا تعلق ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ اگر کوئی کمپنی یہ فیصلہ کرتی ہے یا آرگنائزیشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ صرف فارمل اسپیسیفکیشن تک رہے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لو رسک اور لو کاسٹ جو ہے وہ ہوگی اس کی، اور اس آرگنائزیشن کا انٹیگریٹی لیول 1 ہوگا. اور اگر کوئی بھی آرگنائزیشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فارمل پروف یا ماڈل چیکنگ کی طرف بھی جائیں گے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فارمل پروف میں رسک ہائی ہوتا ہے اور کاسٹ لو ہوتی ہے، جبکہ ماڈل چیکنگ میں رسک لو ہوتا ہے اور کاسٹ ہائی ہوتی ہے. اس بنیاد پر، کیونکہ ان میں رسک اور کاسٹ میں سے دونوں میں سے ایک چیز ہائی ہوگی، اس کی بنیاد پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کا انٹیگریٹی لیول 2 ہے. اور اگر ایبسٹریکشن جو ہے، ایبسٹریکشن کی بات کریں تو اس میں رسک اور کاسٹ اگر دونوں ہائی ہیں تو کیا ہوگا، ایبسٹریکشن کا ہم کہتے ہیں کہ انٹیگریٹی لیول 3 ہے، اور یہ سب سے زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے ایبسٹریکشن کا. اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں پچھلے لیکچر میں کور کی تھی. آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہم اصل میں میتھمیٹیکل ٹولز جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں، فارمل میتھڈز جو استعمال ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ پروپوزیشن ہے، جو ہم کور کریں گے، اس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. پروپوزیشن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کی تعریف کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے کہ پروپوزیشن ہوتی کیا ہے. اس کے بعد پروپوزیشن کے آپریٹرز جو ہیں ان کو تفصیلی دیکھیں گے. اس کے بعد ٹروتھ ٹیبل کے انٹروڈکشن کریں گے، اور ٹروتھ ٹیبل اور پروپوزیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر رزلٹ ٹرمنالوجی دیکھیں گے کہ رزلٹ ٹرمنالوجی کیا چیز ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. انٹروڈکشن ٹو پروپوزیشن. پروپوزیشن کیا ہے؟ اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں تو پروپوزیشن از اے ڈیکلیریٹو اسٹیٹمنٹ. پروپوزیشن جو ہے یہ ایک ڈیکلیریٹو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ کین ریزلٹ ایدر ٹرو اور فالس. پروپوزیشن جو ہے یہ ایک بیانیہ اسٹیٹمنٹ ہے جس کا رزلٹ درست یا غلط ہو سکتا ہے. یہ پروپوزیشن کی بنیادی یا بیسک تعریف ہے کہ پروپوزیشن کیا ہے. ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کا رزلٹ ٹرو یا فالس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس اسٹیٹمنٹ کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. اچھا جی، اسٹیٹمنٹس مسٹ بی اے کانسٹنٹ thus دی ویلیو کین ناٹ چینج. جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، اس کی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی. تو پریپوزیشن کیا ہے؟ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کی رزلٹ جو ہے وہ ٹرو یا فالس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رزلٹ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ایک مثال میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج بارش ہو رہی ہے تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے، یا ٹرو یا فالس میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جواب
اس کا نہیں ہو سکتا. اس طرح کا جو فقرہ ہے, اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو ہم پروپوزیشن کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کی یا اس طرح کے بیان کی صرف دو ہی آؤٹ پٹ ہو سکتے ہیں یا دو ہی رزلٹ ہو سکتے ہیں, ٹرو ہو سکتا ہے یا فالس ہو سکتا ہے, دونوں میں سے ایک رزلٹ ہو سکتا ہے. تو یہ پروپوزیشن ہوگی اس کی تعریف. اس کے علاوہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مزید پروپوزیشن کو. پروپوزیشن اصل میں لاجک جو ہے اس کی بنیاد ہے. لاجک ہی پروپوزیشن ہے, یا اس کو لاجیکل پروپوزیشنل کیلکولس بھی کہتے ہیں. لاجک اور پروپوزیشنل کیلکولس از بیسڈ آن اسٹیٹمنٹس وچ ہیو ٹروتھ ویلیوز ٹرو اور فالس. جو لاجک یا پروپوزیشنل کیلکولس ہے یا پروپوزیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ اصل میں بیانات پر مشتمل ہوتی ہیں, اور ان بیانات کا رزلٹ درست یا غلط ہو سکتا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک رزلٹ ہوگا. A proposition or statement is any declarative statement which is either true or false. Proposition یا statement وہ بیانیہ statement ہے یا بیانیہ فکر ہے جس کی ویلیو true یا false ہو سکتی ہے. We refer to true or false as the truth value of the statement. The calculus provides a means to determine the truth value associated with statements formed from atomic statements. اچھا جی, یہ ہو گیا پروپوزیشن. پروپوزیشن کی مزید تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں کہ پروپوزیشن جو ہے وہ فارمل میتھڈز میں کس طرح استعمال ہو سکتی ہے. ان فارمل میتھڈز دی نیچرل لینگویج از کین فار پروپوزیشنز, کہ پروپوزیشنز کے لیے جو نیچرل لینگویج ہوتی ہے وہ ایک قسم کی بنیاد ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیانیہ فکر میں ہوگی, بیانیہ ہوگی, اور وہ بیان جو ہے وہ نیچرل لینگویج میں ہی ہو سکتا ہے. ایچ پروپوزیشن ایدر ٹرو اور فالس ول بی ٹرانسلیٹڈ انٹو این ایکسپریشن یوزلی جوائنڈ یوزنگ آپریٹرس. جو بھی پروپوزیشن ہوگی, جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی, چاہے وہ درست ہے یا غلط ہے, اس کو مختلف آپریٹرس کو استعمال کرتے ہوئے جوائن کیا جا سکتا ہے, ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, ملایا جا سکتا ہے. And all the possible values of each proposition will be listed in a truth table to cover all possible values. اور پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس پروپوزیشن یا اسٹیٹمنٹ کی تمام ممکنہ جو آؤٹ پٹ ہو سکتی ہیں ان کو پھر ایک ٹیبل میں دیا جاتا ہے, تاکہ اس کی تمام پاسبل آؤٹ کمز یا ممکنہ جو رزلٹس ہیں ان کو کور کیا جا سکے. اس کی ایگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی, ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہیں اور اس کا رزلٹ ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, ٹوڈے از سنڈے, آج اتوار کا دن ہے. چونکہ آج اتوار کا دن نہیں ہے جب ہم یہ لیکچر پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رزلٹ یا اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ فالس ہے. اسی طرح ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے, آئی لیوڈ ان پاکستان. تو اس جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں, اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. تو اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں تو اس کا جواب ٹرو ہوگا, اور اگر میں پاکستان میں نہیں رہتا تو اس کا جواب فالس ہوگا, ایز اٹ از کلیئر. اچھا جی, یہ ایک سمپل سی مثال ہے پروپوزیشن اسٹیٹمنٹ کی اور پھر اس کے رزلٹ کی. مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں جی کہ اگر ہمارے پاس یہ تو پیچھے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے صرف سنگل اسٹیٹمنٹ کی. اب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس ہیں تو ہم ان کو مختلف آپریٹرس کو استعمال کرتے ہوئے ملا سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم ایک مثال کوٹ کریں کہ فرض کریں ایک پی ہے, پی ایک ویریبل ہے اور وہ سٹینڈ کرتا ہے پریشر از ہائی ان پائپ پی ون, کہ پائپ پی ون کے اندر پریشر جو ہے وہ ہائی ہے. اور ایک کیو ویریبل ہے, وہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ پائپ پی ون از لیکنگ. پی جو ہے اس کی ویلیو یہ ہے کہ پریشر از ہائی ان پائپ پی ون, اور کیو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پائپ پی ون جو ہے وہ لیکنگ کر رہا ہے. تو یہ دو اسٹیٹمنٹ ہیں اور دونوں کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ پی ہے, اس کا وہ اسٹیٹمنٹ اگر کور کرنے کی کوشش کریں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریشر از ہائی ان پائپ پی ون. ہاں جی, ہائی ہے یا لو ہے, تو دونوں میں سے ایک جواب ہوگا.
ہاں یا نا میں جواب ہوگا. اسی طرح کیو جو ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پائپ P1 از لیکنگ. اس کا جواب یس یا نو میں ہو سکتا ہے, دونوں ہاں یا نا میں, رائٹ اور فالس, درست اور غلط. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں ایک سے زیادہ بھی ہوں تو ہم ان کو مختلف آپریٹرس کو استعمال کر کے اکٹھا کر سکتے ہیں یا ملا سکتے ہیں. ان کو ملانے کے لیے ہمارے پاس کچھ سمبلز ہیں یا علامتیں ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کو ملایا کیسے جاتا ہے. پہلے سمبلز دیکھ لیتے ہیں اور ان کی ٹرانسلیشنز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سمبولک اسٹیٹمنٹ اگر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں پی آر کیو, اور پی آر کیو جو ہے مطلب پی یا کیو, اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں پی اور یہ علامت اور ساتھ کیو. اسی طرح پی اینڈ کیو, اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں پی اور ہیٹ کیو. پی لاجیکلی امپلائز کیو کو ہم ظاہر کریں گے پی اور امپلائز کیو. اسی طرح پی از لاجیکلی ایکولنٹ ٹو کیو, پی از ڈبل امپلائز کیو, یا پی از لاجیکلی ایکولنٹ ٹو کیو. اور اسی طرح ناٹ پی کو ہم ظاہر کریں گے ڈیلٹا پی سے یا ناٹ پی سے. تو اس طریقے سے ہم یہ سمبلز استعمال کر کے ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں یا ملا سکتے ہیں. نیکسٹ ہم ٹیبل دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سمبلز اور ان کے میننگس دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ذرا تفصیلی. فالوئنگ آر دی آپریشنز دیٹ کین بی ڈن آن ٹو اے پروپوزیشن. نیچے کچھ آپریشنز ہیں. پچھلے ٹیبل میں ہم نے سمبلز دیکھیں, ان سمبلز کو استعمال کر کے کچھ آپریشنز ہیں جو کہ ہم کسی بھی پروپوزیشن پر کر سکتے ہیں. اگر نمبر 1 پہ دیکھیں تو وہ تو ایک صرف چھوٹی بریکٹ استعمال کی جا رہی ہے پریپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے. نمبر 2 پہ ایک سمبل ہے ناٹ کا یا ڈیلٹا کا. یہ ناٹ یا ڈیلٹا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ناٹ, اور اس کا مطلب اس کا جواب یا اس رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو درست جواب ہوگا اس کو الٹ کر دے گا, یعنی کہ یہ فالس کر دے گا. جو اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی یہ ناٹ اس کو فالس کر دے گا. اسی طرح کنجنکشن کی علامت ہے ہیٹ. اس کو کنجنکشن یا اینڈ کہتے ہیں, اور کنجنکشن یا اینڈ جو ہے وہ اس طرح ملائی جاتی ہے کہ ہارڈ ورک اینڈ گڈ ایٹیٹیوڈ, یعنی کہ دو اسٹیٹمنٹس ہارڈ ورک اور گڈ ایٹیٹیوڈ. اس طرح کی ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ہارڈ ورک بھی ہو رہا ہے اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی بہتر ہے. یا ہم اس طرح کی مثال دے سکتے ہیں باہر بارش ہو رہی ہے اور میں جو چھتری لے کر آیا ہوں, یا اس طرح کی مثال ہم دے سکتے ہیں. نمبر 4 پہ دیکھیں تو سمبل ہے اور ساتھ اس کی میننگ ہے اور یا ڈسٹنکشن کی علامت ہے, اور ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کوڈ ان جاوا اور کوڈ ان سی پلس پلس. جاوا میں کوڈ کرو یا سی پلس پلس میں کوڈ کرو. تو اس کو ملانے کا یہ طریقہ ہے, یا آپریشن یہ ہو سکتا ہے, اور یا ڈسٹنکشن کا. نمبر 5 پہ دیکھیں امپلائز کا سمبل ہے یا کنڈیشنل کا. ہم کہتے ہیں کہ اف یو پاس دین یو گیٹ ریوارڈ. اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو آپ کو انعام ملتا ہے. تو یہ امپلائز, یہ فقرہ یا یہ اسٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے, یہ ایک شرط لگا رہی ہے پہلے پوائنٹ پہ کہ اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ریوارڈ ملے گا. تو اگر یہ پہلی شرط درست ہوگی تو ہی آپ کو ریوارڈ مل سکے گا. تو اس طرح یہ پی امپلائز کیو جو ہے یہ آپریشن ہم کر سکتے ہیں, یا یہ امپلیکیشن کا ہم علامت استعمال کر کے دو اسٹیٹمنٹس کو ملا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ایکولنٹ یا بائی ڈائریکشنل یا بائی امپلیکیشن اس کو کہتے ہیں. یہ ڈبل ایرو تیر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو ہم ایکولس بائی ڈائریکشنل یا بائی امپلیکیشن کہتے ہیں. اچھا, اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہیں؟ پاس ایف اینڈ اونلی ایف مارکس ابو 40, کہ صرف تبھی اسی صورت میں پاس ہو سکتے ہو جب آپ کے 40 سے زیادہ نمبر آئیں گے پیپر میں. اور ایک ڈفرینٹ یا ایکسکلوسیو ہوتا ہے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ سکسیس از ڈفرینٹ فرام فیلئر. تو یہ ڈفرینٹ کو یا کسی چیز کو دوسری ایک چیز سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ مختلف آپریشنز ہیں پروپوزیشن کے جن کو ہم مختلف اسٹیٹمنٹس پر دوہرا سکتے ہیں. اچھا جی, پہلے ٹروتھ ٹیبل کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ٹروتھ ٹیبل
انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ٹروتھ ٹیبل کیا ہوتا ہے. ٹروتھ ٹیبل از یوزڈ to tell whether a proposition is true or false, not only for one instance but for all possible instances of the variable. کہ ٹروتھ ٹیبل یہ کسی بھی پریپوزیشن کے رزلٹ کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ رزلٹ ٹرو ہے یا فالس ہے. لیکن ٹروتھ ٹیبل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس ویریبل کی یا اسٹیٹمنٹ کی صرف ایک ویلیو نہیں لیتا، ٹرو یا فالس ایک ویلیو نہیں لیتا، بلکہ اس ویریبل کے تمام انسٹنس جو پاسبل رزلٹس نکل سکتے ہیں وہ تمام رزلٹس جو ہے وہ ٹروتھ ٹیبل شو کرتا ہے. اس لیے ٹروتھ ٹیبل زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کہ تمام اس ویریبل کی یا اسٹیٹمنٹس کی تمام ممکنہ جو رزلٹس ہیں وہ سامنے آ سکیں. Since preposition is either true or false, thus we can use the truth table to list down all position states of that proposition. ایک پروپوزیشن کا جواب درست یا غلط ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ علیحدہ سے لکھنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ٹروتھ ٹیبل بنا لیں جس میں ہم اس پروپوزیشن کی تمام ممکنہ جو آؤٹ پٹ ہیں وہ ظاہر کر دیں. اس کی دو مثالیں دیکھتے ہیں فی الحال. کہ پروپوزیشن اے ہے، فرض کریں اے پروپوزیشن کہتا ہے کہ علی از اے بوائے، علی ایک لڑکا ہے. تو اس کی دو ویلیوز ہو سکتی ہیں، دو اس کا رزلٹ ہو سکتے ہیں. اس کا جو رزلٹ فالس میں ہو سکتا ہے اور ٹرو میں ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں رزلٹس کو شو کرنے کے لیے ٹیبل یا ٹروتھ ٹیبل بنایا جاتا ہے. پاسبل ویلیو ٹرو اور فالس ہیں، اس لیے ایک ٹیبل بنایا گیا اور اوپر اس کی اسٹیٹمنٹ لکھ دی علی از اے بوائے، علی از اے بوائے، اور اس کی ویلیو ٹرو اور فالس دونوں ویلیوز جو ہیں وہ ظاہر کی گئی. اسی طرح ایک اور پریپوزیشن جو ہے اس کی مثال دیکھیں. اے کہتا ہے علی از ناٹ اے بوائے اور ناٹ علی از اے بوائے، کہ علی ایک لڑکا نہیں ہے یا اس طرح کا ایک بیان ہے. تو اس کو بھی ہم ٹروتھ ٹیبل میں ظاہر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی بھی دو ویلیوز ہو سکتی ہیں، ٹرو اور فالس. چونکہ اس کی بھی دو ویلیو ہیں اس لیے ہم اس کو ٹروتھ ٹیبل میں ظاہر کرتے ہیں. تو ٹروتھ ٹیبل میں دیکھیں کہ پہلے اے اسٹیٹمنٹ دے گی اور پھر اس کا رزلٹ دیکھا گیا. تو اسٹیٹمنٹ کی ویلیو کیونکہ ناٹ استعمال ہوا ہے تو اسٹیٹمنٹ کی ویلیو ٹرو ہوگی، تو ناٹ اے جو ہے وہ فالس ہوگا، اور اگر اسٹیٹمنٹ کی ویلیو فالس ہوگی تو ناٹ اے جو ہے وہ ٹرو ہوگا. کیونکہ یہ ناٹ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ اے کی ویلیو کو الٹ کر رہا ہے یا اس کو اس کا الٹ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، ناٹ کر رہا ہے. تو اے اگر درست ہوگا تو ناٹ اے جو ہے فالس ہوگا، اور اے اگر فالس ہوگا تو ناٹ اے جو ہے وہ درست ہوگا. تو یہ ٹیبل کی مثال ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں مزید ٹیبلز، تھوڑا سا تعارف ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس ہوں تو ان کے لیے ٹیبل کیسے بناتے ہیں یا ہم ان کے آپریشن جو ہے وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. پہلا ہمارے سامنے ٹیبل آیا ہے جی اینڈ کا، جس کو ہم کنجنکشن بھی کہتے ہیں. اس میں ہم فرض کریں دو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ اے ہے اور ایک اسٹیٹمنٹ ایم ہے. یہاں دو پراپوزیشن ہے، ایک پراپوزیشن اے ہے، دوسری پراپوزیشن ایم ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اے کی جو ٹروتھ ویلیو درست ہو سکتی ہے، ٹرو ہو سکتی ہے، اور ایم کی بھی ٹرو ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم مزید ان کے دونوں کے کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں. اگر اے کی ویلیو ٹرو ہو تو ایم کی ویلیو فالس ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک چانس بن سکتا ہے. اور اگر اے کی ویلیو فالس ہے تو ایم کی ویلیو ٹرو ہو سکتی ہے، یا پھر اے اور ایم دونوں کی فالس ہو سکتی ہے. تو یہ ممکنہ ساری جو قیمتیں ہیں وہ ہم نے ٹیبل میں لسٹ ڈاؤن کر لی کہ اے اور ایم کی دونوں کی ویلیو ٹرو ہو سکتی ہے، یا اے کی ٹرو اور ایم کی فالس ہو سکتی ہے، اے کی فالس اور ایم کی ٹرو ہو سکتی ہے، یا دونوں کی فالس ہو سکتی ہیں. تو اگر ان کا ہم اینڈ کرتے ہیں، کنجنکشن لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں اے اینڈ ایم، یعنی کہ اگر اے ٹرو ہے اور ایم ٹرو ہے تو رزلٹ جو ہے وہ ٹرو ہوگا. اسی طرح اگر اے ٹرو ہے اور ایم فالس ہے تو رزلٹ فالس ہوگا. اے فالس ہے، ایم ٹرو ہے تو رزلٹ فالس ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں اے اینڈ ایم، یعنی کہ اگر اے فالس ہے اور ایم فالس ہے تو رزلٹ فالس ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اینڈ ایم، یعنی کہ اے اور ایم دونوں ٹرو ہوں گے تو رزلٹ ٹرو آئے گا ورنہ فالس رہے گا. تو یہ اینڈ کا آپریشن ہے جو کہ تمام ممکنہ جو قیمتیں اے اور ایم ویریبلس کی یا اے اور ایم پراپوزیشنس کی تمام ممکنہ قیمتوں کا رزلٹ ہمیں دے رہا ہے. اس طرح ہمارے پاس کنجنکشن کا جو ٹیبل ہے وہ سامنے آیا ہے.
کنجنکشن میں کیا ہو رہا ہے کہ وہی اے اور ایم کی ہم نے قیمتیں لسٹ ڈاؤن کر لیں، ان کے جو ویلیوز ہیں، اے کی ویلیو ٹرو اور ایم کی ویلیو ٹرو، اے پراپوزیشن اور ایم پراپوزیشن میں سے اے کی ویلیو ٹرو اور ایم کی فالس ہوگی، اور اے اور ایم میں سے اے کی فالس اور ایم کی ٹرو ہوگی اور دونوں کی فالس ہوگی۔ تو ان پراپوزیشنز دونوں کی تمام ممکنہ جو رزلٹس ہیں، تمام ممکنہ جو قیمتیں ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کر لیں۔ اب ہم نے رزلٹ دیکھنا ہے اے اور ایم، یعنی کہ اے یا ایم دونوں میں سے کوئی ایک درست ہوگا تو رزلٹ درست ہو جائے گا، ورنہ فالس ہوگا۔ تو اس ٹیبل کو دیکھیں، اے کا رزلٹ ٹرو ہے، اے کی ویلیو ٹرو ہے اور ایم کی ویلیو ٹرو ہے، تو مین اے اور ایم دونوں کی ویلیو ٹرو ہوگی۔ اور اسی طرح اے کی ویلیو ٹرو ہوگی، ایم کی چاہے فالس ہو تب بھی ٹرو ہوگا، اے کی ویلیو فالس ہو ایم کی ٹرو ہو جائے تو بھی ٹرو، اور جب دونوں کی فالس ہوگی تو رزلٹ فالس آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد امپلائز کا جو ٹیبل ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں بھی ہم نے وہی پراپوزیشن جو ہے ان کے ویلیوز لسٹ ڈاؤن کر لی ہیں، تمام ممکنہ ویلیوز، اور تمام ممکنہ ویلیوز کے لیے تمام ممکنہ رزلٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اے امپلائز ایم جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر دونوں ٹرو ہیں تو اے امپلائز ایم کا رزلٹ ٹرو ہوگا، اگر اے ٹرو ہے اور ایم فالس ہے تو اے امپلائز ایم کا رزلٹ فالس ہوگا، اور اگر اے فالس ہے ایم ٹرو ہے تو اے امپلائز ایم کا رزلٹ ٹرو ہوگا، اور اگر اے اور ایم دونوں فالس ہیں تو اے امپلائز ایم کا رزلٹ ٹرو ہوگا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے امپلائز ایم کا رزلٹ اس وقت صرف فالس ہو سکتا ہے جب اے ٹرو ہو اور ایم فالس ہو۔ اے امپلائز ایم کی بات کریں تو یہ اس وقت فالس ہوگا جب اے ٹرو ہو اور ایم فالس ہو، ورنہ یہ ہر صورت میں ٹرو ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈبل امپلائز یا ایکول کا ہے ٹیبل کہ اے ڈبل امپلائز ایم۔ تو اس میں ہم نے تمام ممکنہ قیمتیں انٹر کر لی ہیں، تمام ممکنہ ویلیوز جو ہے لسٹ ڈاؤن کر لی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اے ڈبل امپلائز ایم، یعنی کہ اگر اے ٹرو ہے ایم ٹرو ہے تو اے ڈبل امپلائز ایم جو ہے وہ بھی ٹرو ہوگا۔ اگر اے ٹرو ہے ایم فالس ہے تو اے ڈبل امپلائز ایم جو ہے وہ فالس ہوگا، اور اگر اے فالس ہے ایم ٹرو ہے تو اے ڈبل امپلائز ایم جو ہے وہ فالس ہوگا، اور اگر دونوں فالس ہیں تو اے ڈبل امپلائز ایم جو ہے یہ ٹرو ہوگا۔ تو اس میں رزلٹ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اے ڈبل امپلائز ایم اس وقت ٹرو ہوگا جب دونوں پراپوزیشنز ٹرو ہوں گی یا دونوں پراپوزیشن فالس ہوں گی، تب یہ رزلٹ ٹرو ہوگا۔ دونوں میں سے ایک بھی فالس ہوگی تو رزلٹس جو ہے وہ فالس ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں جو ویریبلز ہیں یا دونوں پراپوزیشنز ہیں ٹرو ہوں گی تو رزلٹ فالس ہوگا، دونوں میں سے ایک فالس ہوگی تو رزلٹ ٹرو ہو جائے گا، یا دونوں فالس ہوں گی تو بھی رزلٹ فالس ہوگا۔ یہ ڈبل ایکویلنٹ یا ڈبل امپلائز کے الٹ ایک ٹیبل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں ٹرو ہوں یا دونوں فالس ہوں تو رزلٹ فالس نکلتا ہے، اور دونوں میں سے ایک فالس ایک ٹرو ہو تو رزلٹ ٹرو ہوگا۔ تو یہ ایک ٹروتھ ٹیبل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کمپلیکس ٹروتھ ٹیبل یا پراپوزیشن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں کہ ایک پراپوزیشن ہم کہہ رہے ہیں کہ پی امپلائز کیو اور پی امپلائز پی پی امپلائز کیو اور کیو امپلائز پی۔ اس کا اگر ٹروتھ ٹیبل بنانا ہو تو وہ کیسے بنے گا؟ وہی اسی طریقے سے پی اور کیوز کی جو ٹروتھ ویلیوز ہیں، ممکنہ تمام ٹروتھ ویلیوز وہ لسٹ ڈاؤن ہوں گی، اس کا ٹیبل میں انٹریز ہوگی۔ اس کے بعد جو ایک بریکٹ ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ اگر اس کو پی امپلائز کیو کو لیں تو پی امپلائز کیو کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر دونوں ٹرو ہیں پی اور کیو تو رزلٹ ٹرو ہوگا، اور اگر پی ٹرو ہے اور کیو فالس ہے تو رزلٹ فالس ہوگا، ورنہ ٹرو رہے گا۔ تو یہ پی امپلائز کیو کا رزلٹ آ جائے گا۔ پھر اسی طرح کیو امپلائز پی کو اگر دیکھیں گے تو دونوں ٹرو ہوں گے تو رزلٹ ٹرو، کیو فالس اور پی ٹرو ہوگا تو بھی رزلٹ ٹرو، کیو ٹرو اور پی فالس ہوگا تو رزلٹ فالس، اور دونوں فالس ہوں گے تو بھی رزلٹ ٹرو ہو جائے گا۔ اور پھر ان کا کیا کیا جا رہا ہے؟ آر لیا جا رہا ہے اس والے کالم کا پی امپلائز کیو کا اور اس والے کالم کیو امپلائز پی کا۔ تو آر کریں گے تو مطلب پی امپلائز کیو ٹرو ہے اور کیو امپلائز پی بھی ٹرو ہے تو رزلٹ ٹرو آئے گا، اور یہ یہاں پر کیو امپلائز پی ٹرو ہو گیا تو بھی رزلٹ ٹرو آئے گا، پی امپلائز کیو ٹرو ہو گیا تو بھی رزلٹ ٹرو آئے گا، دونوں ٹرو ہوں گے تو بھی رزلٹ ٹرو آئے گا۔
تو اس طرح کا جو ٹیبل بنتا ہے یا اس طرح کا ٹروتھ ٹیبل جو بنتا ہے جس میں رزلٹ میں تمام ویلیوز جو ہیں وہ ٹرو ہوتی ہیں، اس کو ہم ٹیٹولوجی کہتے ہیں اس میں لاجک کی زبان میں. وہ اس کی تعریف دیکھتے ہیں. نیکسٹ رزلٹ ٹرمنالوجی کو دیکھ لیتے ہیں کہ رزلٹ ٹرمنالوجی میں ہمارے پاس 4 قسم کی ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. سب سے پہلی ٹرمنالوجی جو ہے وہ ٹیٹالوجی ہے. ٹیٹالوجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ٹروتھ ٹیبل کا رزلٹ آیا ہے، اگر اس کے تمام جو آؤٹ پٹ ہیں، تمام رزلٹس جو ہیں وہ ٹرو ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹیٹالوجی ہے. ٹیٹالوجی کیا ہے؟ ویلڈ دی ابو ایگزامپل، یعنی کہ ابو ایگزامپل جو ہم نے دیکھی ہے اس کو اگر دیکھیں، ہیپن وین آل دی رزلٹ ان دی ٹروتھ ٹیبل از ٹرو. جب ٹروتھ ٹیبل کے تمام رزلٹس جو ہیں وہ ٹرو ہوں گے تو اس کو ہم ٹیٹالوجی کہیں گے. اس کے بعد انسیٹسفائبل انویلڈ، یعنی کہ ہیپنز وین آل دی رزلٹ ان دی ٹرو ٹیبل از فالس. جب تمام رزلٹس جو ہیں وہ فالس ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ انسیٹسفائبل ہے. اس کے بعد سیٹسفائبل ہیپنز وین ایٹ لیسٹ ون ٹروتھ ویلیو برنگز دی ٹرو رزلٹ. سیٹسفائبل کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹیبل کے اندر سے کسی بھی ایک ٹروتھ ویلیو کی بنیاد پر رزلٹ ٹرو نکل رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیٹسفائبل ہے. اس کے بعد کانٹیجنٹ ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ون ٹروتھ ویلیو برنگز دی ٹرو رزلٹ اینڈ ایٹ لیسٹ ون فالس ویلیو آلسو برنگ دی ٹرو رزلٹ. کہ جب ایک ٹرو ویلیو جو ہے وہ ٹرو رزلٹ لے کے آئے اور ایک فالس ویلیو بھی ٹرو رزلٹ لے کے آئے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ کانٹیجنٹ ٹرمنالوجی ہے یا کانٹیجنٹ رزلٹ ہے. تو رزلٹس مختلف قسم کے ظاہر کرنے کے لیے یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہیں 4 قسم کی: ٹیٹالوجی، انسیٹسفائبل، سیٹسفائبل اور کانٹیجنٹس. تو رزلٹ ٹرمنالوجی ہم نے دیکھ لی. آج ہم نے لیکچر میں کور کیا جی پراپوزیشن کو. اس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو پراپوزیشن دیکھا، اس میں ہم نے پریپوزیشنز کے آپریٹرز دیکھے، اینڈ اور ناٹ ETC. اس کے علاوہ ہم نے انٹروڈکشن ٹو ٹروتھ ٹیبل دیکھا کہ ٹروتھ ٹیبل کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں پراپوزیشنز کی جو ٹروتھ ویلیوز ہے اس کی انٹریز اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے. ٹروتھ ٹیبل اور پراپوزیشن کو ملایا، ان کو لاگو کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آخر میں لاسٹ سلائڈ میں ہم نے رزلٹ ٹرمنالوجیز جو ہیں ان کو دیکھا اور کور کرنے کی کوشش کی. تو یہ آج کا لیکچر تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی رائے جو ہے اس کو ضرور دیں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر کام کرنے میں مدد ملے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.